اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، یعنی جو بھی مال نیکی میں خرچ کرو، بھلائی میں خرچ کرو، وہ سب سے پہلے والدین کے لیے ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، مسافر کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی کار خیر تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مزاج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صدقے کی نیت نہیں کی ہو اور کسی یتیم اور غریب کو صدقہ نہ دیا ہو تب تک کہ ہم صدقہ ادا کرنے والے نہیں بنتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب خرچ کریں تو سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھیں، والدین کے بعد رشتہ داروں کا، اور رشتہ داروں کے بعد یتیم اور مساکین کا۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، اس چیز کو غور کریے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور آپ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے، لیکن وہیں پر آپ کے والدین جو ہے وہ اپنی دواؤں کے لیے چیریٹیبل ٹرسٹ میں جاتے ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ بس وہی بتایا ہے قرآن نے، کوئی دوسرا نہیں، کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے کہ رشتہ داروں کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی اب ذمہ داری بڑھ رہی ہے، جیسے آپ کے پاس اللہ نے رزق دیا ہے، ذمہ داری بڑھ رہی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے کہ اب اگر یتیم اور مسکین آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو بھی دینا ہے۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے کہ آپ غریبوں پہ بھی بانٹے، تو آپ کا اب یہ فرض بن جاتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ مسافروں کو بھی۔ یہ مسافر وہ لوگ ہیں کہ جو سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے آپ کے صدقات میں، کیونکہ یہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید میں ابن السبیل کہا ہے۔ یہ گھر بار سے دور ہوتے ہیں، اپنوں سے دور ہوتے ہیں، بالکل تنے تنہا، تو یہ ایک طرح سے فقیر ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح جو سویدھا اور جو سہولت دیگر لوگوں کو دی گئی ہے، وہی سہولت ابن السبیل کو بھی دی گئی ہے۔ کہ کوئی فاقہ کر رہا ہو کہ اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو تو وہ ابن السبیل میں آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے گھر سے دور ہو، آج کا دور تو بہت اچھا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے ATM ہے، دنیا کہیں بھی سفر کرے وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کسی مسافر سے حال پوچھیے تو وہ ایک ایک پیسے گن کر خرچ کر رہا ہوگا۔ کہ مسافرت چیز ہی ایسی ہے کہ بندہ جب اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو پھر غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں میں آپ سے کون ملے گا، یا ہم آپ کے ازواج ہیں تو آپ کے اس دار فانی سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملاقات کون کرے گا، یعنی آپ کے انتقال کے فوراً بعد کس کا انتقال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب کیا کرنے لگی ازواج مطہرات؟
ازواج مطہرات نے ایک ڈنڈی لی اور ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنا شروع کر دیا کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وقت گزرا، اور وقت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تب ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم میں جن کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی، مطلب یہ کہ جو زیادہ صدقہ کرتی ہو، کیونکہ حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ازواج مطہرات میں، لیکن آپ کے اندر ایک میزہ تھی، ایک خاصیت اور ایک خصوصیت تھی۔ وہ کیا تھی کہ سارے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فقیروں اور غربا میں خرچ کرنے والی تھی، صدقہ کرنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ عطا فرما دیے، ہے ازواج مطہرات میں سے لیکن خصوصیات ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ازواج مطہرات کا تو کیا مرتبہ ہے، بالکل ہے، لیکن حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری ازواج مطہرات پر ترجیح حاصل کر لی، سبقت لے گئی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جس گھر میں غریبوں پہ خرچ نہیں ہوتا ہے اس گھر میں ڈاکٹر پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جو گھر والے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہ ہو تو وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیشہ اپنے آنے والی کمائی میں ہمیشہ یہ دھیان دے کہ اس میں کسی اور کا حصہ ہے، اور جب یہ مزاج آپ کا پیدا ہو جائے گا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت دے گا رزق میں۔ ہماری اصل میں نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ آپ نے اگر یہ نیت کی کہ مال ملے گا تو والدین کو سونے کے نوالے کھلاؤں گا، پھر دیکھیے سونا ہی ملے گا۔ لیکن آپ نے اگر یہ نیت کی ہو کہ ابھی تو میرے حالات برے ہیں، ماں باپ بھی ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات اچھے ہوئے بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا، تو پھر تم کو دیکھو کیا ملتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی برکت ہوتی ہے۔ نیت اچھی کر لیں، رزق آپ کے گھر میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کے دروازے کھول دے گا۔ لوگ جو کام کی تلاش میں گھوم رہے ہیں صرف ان کو دھیان دیں کہ ان کی نیت میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، وہ اپنی نیت پہ غور کریں۔ ہوتا ہے انسان کو جب کام نہیں ملتا ہے اور بے روزگاری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آنے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، میرا بڑا بھائی بھی مجھ پر دھیان نہیں دے رہا ہے اور رشتہ دار بھی مجھ پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو اگر مجھ کو ملا تو پھر میں ایسا کروں گا، اور نہیں ملے گا۔ وہیں پر اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے اور سنبھالنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ بھائی جب میں کسی کام کا نہیں ہوں کیوں گھر والے مجھے عزت دیں گے؟ وہ لوگ مجھے ٹوکتے اس لیے کہ تو کسی کام کا بن جا۔ ہمارے کام آ کے نہ آ، لیکن اپنے گھر والوں کے کام تو آ، اپنے بال بچوں کو تو پال سکے۔ تو بندے کو اگر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا ہے تو نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے والدین کا پیٹ بھروں گا، میں اپنے والدین کے لیے آسائش کے سامان کروں گا، میں اپنے گھر والوں کے لیے آسائش کا سامان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندے کو رزق دینا اللہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ جس نے ہم سے پوچھے بغیر ہم کو پیدا کر دیا، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، ہم دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں میں روشنی دی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دینے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا جس نے بنائی ہے وہ ہمیں رزق نہیں دے سکتا ہے؟ یہ پتھروں کے اندر چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں رزق نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج تک کس کے رزق پہ پل رہے ہیں؟ اسی کے دینے سے تو کھا رہے ہیں۔ تو یہ شرط یہ ہے کہ جب تک تم اس کے بندوں کو نہیں دو گے تم کو وہ نہیں دے گا۔ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ تم اس کے بندوں کو نوازو پھر تمہیں ملے گا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض گھروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عورتیں بھی کماتی ہیں۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی پیسہ کماتے ہیں، دونوں ہی جاب کرتے ہیں تو خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے تب بھی خرچ مرد ہی کر رہا ہو اور بیوی وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ بیویوں کے اندر
پیسہ اگر ان کے پاس بہت بھی آ جائے تو دل بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا. سب زینب بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حاصل نہیں کر پاتی ہیں. بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دینے کا مزاج جو ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، مرد کا ہوتا ہے. یعنی دیکھیے ایک مرد کے پاس جیسے پگار آتی ہے تو فوراً وہ سوچتا ہے امی کے لیے یہ لوں گا، ابا کے لیے یہ لوں گا، بھائی کے لیے یہ لوں گا، وہ سوچتا ہے. اور بچیوں کے پاس پیسہ آئے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، تو سوچے کہ کہاں میں جا کر جمع کر لوں اس کو. یہ مزاج ہوتا ہے، فطری چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ صنعت کار تھی، کاریگر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہنر سے نوازا تھا. آپ اپنے ہنر کو بروئے کار لا کر بہت سارا پیسہ کماتی تھی، لیکن جتنا پیسہ کماتی تھی سب گھر میں ہی خرچ ہو جاتا. سارا پیسہ گھر میں خرچ ہو جائے، بچوں پر اور دیگر چیزوں پر. لہٰذا آپ نے حضرت عبداللہ سے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں نے جتنا پیسہ کمانا تھا کما لیا، اور سارا پیسہ یہی خرچ ہو جاتا ہے. مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ غریبوں میں کیا کروں، صدقہ کروں. غریبوں میں صدقہ کرنے سے میں محروم رہ گئی ہوں، میں کر ہی نہیں پاتی، سارا پیسہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ اگر تم جو اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہو اس میں اللہ تمہیں اجر نہ دے، تو میں نہیں پسند کرتا کہ تم خرچ کرو. اگر اس میں تمہارے لیے اجر نہیں ہے تو خرچ مت کرو، میں تو نہیں پسند کرتا ہوں. لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کیونکہ وہیں پتہ چلے گا نا کہ کون سے پیسے میں کتنا اجر ہے. حاضر بن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک صنعت کار خاتون ہوں، اللہ نے ہنر دیا ہے جس کے ذریعے میں کچھ پیسے کماتی ہوں، اور وہ پیسے سارے کے سارے میرے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے، اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا کہ میں غریبوں میں بھی جا کر صدقہ کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں. تو میں بڑی محرومی محسوس کر رہی ہوں کہ میں غریبوں میں تقسیم نہیں کر پاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انفقی علیہم، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو. فإن لک فی ذلک اجر ما انفقت علیہم، تو جتنا تم ان پر خرچ کرو گی اتنا ہی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے. بے فکر ہو جاؤ، جتنا تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کر رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ مت سوچو کہ میں کسی کو دے نہیں پا رہی ہوں. اگر تمہارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ تم گھر میں خرچ کر پا رہے ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو کاش کہ ان لوگوں کی طرح میں بھی غریبوں میں دے سکتا، ضرورت مندوں کو دے سکتا، تو آپ افسوس نہ کریں. اگر آپ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو آپ نے صدقہ دے دیا، آپ کو اجر مل گیا اللہ کی بارگاہ سے. تو یہ بھی یاد رکھے، شوہر اور بیوی کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ شوہر صرف کمائے اور پورے گھر میں خرچ کرے، اور بیوی جو کمائے اسے خرچ اس لیے نہ کرے کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری تو شوہر کی ہے. نان و نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. بیوی کی تو ذمہ داری نہیں ہے، بالکل ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اسی طرح اگر قانون چلتا رہا تو بہت سارے قانون لگیں گے، اور اس قانون کی زد میں بیوی بھی آ سکتی ہے. تو اسی لیے بیوی اور شوہر کے درمیان قانون سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں شادی سے پہلے کہ یہ لکھ لو کہ ہم اس کو جاب کرنے نہیں دیں گے، ہم اسے نوکری نہیں کرنے دیں گے، اور ہمارے یہاں اس طرح سے رہے گی ہمارا. کتنے قانون لکھواؤ گے؟ قانون لکھ لکھ کر تھک جاؤ گے. لیکن آخر میں تمہیں پتہ چلے گا ایک ہی قانون تھا جس سے ہم خوشحال رہ سکتے تھے، وہ تھا قانون محبت. کچھ ہمیں آپ جھیلو، کچھ ہم آپ کو جھیلیں، بس اسی طرح زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ دیکھ رہا ہوں میں کہ وکیلوں کے پاس جا کر لکھوا رہے ہیں کہ شرائط دیے، اسی بنیاد پر طلاق ہو رہی ہے. آپ اسی سے ڈر رہے تھے کہ طلاق نہ ہو اور قانون لگانا شروع کیا. اتنے قانون لگائے طلاق کی اور بھی ریشو زیادہ بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ آپ نے سب سے اہم چیز جو محبت تھی اسے نکال دیا، اسی چیز کو ختم کر دیا. تو محبت یہ ہے کہ بیوی سے ہو سکے تو وہ اپنے مال سے خرچ کرے، بارگاہ خداوندی میں عطا کرے، اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو اپنے شوہر کے مال سے دے، اس کی رضا کے بعد، اس کی خوشحالی کے بعد، اور اس کی خوشنودی کے بعد، کہ وہ جانتا ہو کہ بھئی میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تم خرچ کرو. اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں اس دنیا میں
کہ جن کے پیسوں سے مدرسے چلتے ہیں، جی جن کے پیسے سے کئی غریبوں کے گھر چلتے ہیں، وہ مزاج ہے ان کا کہ ہمیں اتنا دینا ہے، اور وہ دے رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں فلسفہ کہ آپ جتنا دیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دیتے وقت انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ کبھی نہ سوچے کہ میں نے صرف گھر میں خرچ کیا ہے تب مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ گھر میں خرچ کرنے والے کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب کو دیا، مسکین کو دیا، ضرورت مند کو دیا، کسی کا قرض ادا کروا دیا، کسی کی اسکول کی فیس بھر دی، کسی بھی طرح سے آپ نے مدد کی۔ فرمایا کہ ایک دینار جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ دینارن انفقتہ فی رقبہ، اور ایک دینار جس سے تم نے کسی غلام کو آزاد کروایا۔ ایک غلام ہے جو کسی کا غلام ہے، انسان ہو کر انسان کا غلام ہے، اس کو تم نے آزاد کرا دیا، کیا بات ہے۔ اور آج کے دور میں غلام آزاد کرنے کا سبسٹیٹیوٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جیل میں جائیں اور بے گناہوں کو آزاد کروائیں، جیل کا رخ کریں، یہاں بھی آپ کو بہت سارے خیرات ملے گی۔ صرف ون سائڈ کام نہ کریں، بلکہ یہاں بھی دیکھیں ہمارے بہت سارے ایمان والے بے جرم آج جیلوں کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، صعوبتیں جھیل رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کئی سالوں سے وہ اندر پڑے ہیں، انہیں ضرورت ہے ہمارے صدقات کی، ہمارے مالوں کی، تو کوشش کرے کہ ان کی بھی رہائی کا سامان بنے۔ جس طرح آپ نے انہیں یہاں رہا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو رہا کرے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ وہ آپ کو مال دے کر آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ کس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو ایک دینار، ایک مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے کو خرچ کیا، تو وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے کسی مسکین کو بطور صدقہ دے دیا۔ وہ دینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک وہ دینار ہے جسے تم نے اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ پہلا دینار کون سا ہے؟ سب سے پہلا دینار جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرا کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، تیسرا کسی مسکین کو صدقہ کیا، اور چوتھا اہل خانہ کو دیا، یعنی گھر والوں کے لیے کپڑے لایا، ان کی ضرورت کو پوری کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام صدقات میں سب سے زیادہ اجر جس پہ تم کو ملنے والا ہے وہ اس دینار پہ ملے گا جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کیا۔ آپ سوچو کہ مطلب یہ کہ گھر ہی والوں پر پھر خرچہ کیا جائے؟ نہیں بھائی، گھر والوں کی ضرورت جب پوری ہو جائے تب آپ باہر نکلیں۔ اب یہ نہیں کہ اب ایک بچوں کو 2 جوڑا کافی ہے تو اس کے لیے 8 جوڑا لے لیں آپ، یہ سوچ کر کہ ہم نے تو ابھی حدیث سنی ہے کہ گھر والے پہ جتنا خرچ کرے گا اتنا، یہ تو فضول خرچی ہے، یہ خرچ کہاں ہے، ایک فضول خرچی ہے۔ جو 4 جوڑا آپ نے زیادہ لیا ہے وہ کسی غریب کا حق تھا، آپ کو اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد یہاں بیان کیا گیا، اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں پر تو خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہ مزاج بہت زیادہ بن گیا ہمارے معاشرے میں، بھائی کسی نہ کسی بات کو لے کر گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے۔ ایسی بنیاد پر ہم اس طرح منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنے پاس سائغ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، اور دور جا کر غریبوں پہ خرچ کریں گے۔ یقین مانیے آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پیارے آپ کے گھر والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر والوں کا سب سے زیادہ خیال کرو، جب ان سے فارغ ہو جاؤ تب غریبوں کا خیال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقۃ ذی رحم علی ذی رحم صدقۃ وصلہ، اگر تم نے گھر والوں پر صدقہ کیا، گھر والوں کو عطا کیا، تو کیا فرمایا کہ گھر والوں کو دینا 2 چیزیں ہیں، ایک تو صدقہ بھی ادا ہوا اور ایک صلہ رحمی بھی ہو گئی، 2 فائدہ ہوا، صدقہ بھی ادا ہو گیا اور صلہ رحمی بھی آپ نے کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے،
جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے تم میں سب سے بہترین وہی شخص ہے. اور پھر خود کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سب سے بہترین میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی. اور دوسری بات یہ بھی بہت عظیم جو درس دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص بہت ہی اچھا لگتا ہے جو جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو بچہ بن جائے، اور جب گھر والے چاہے کہ وہ مرد بن جائے، ان کی حفاظت کا معاملہ آ جائے تو وہ مرد بن جائے. بہت بڑی بات انہوں نے کی. یعنی جب گھر والوں کو، رشتہ داروں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ انہیں پیسہ دو، جب انہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہو تو آپ انہیں محبت سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور اگر انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہو آپ انہیں وقت دو. یہ بہترین انسان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین انسان ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ نہیں ہو کہ آپ بڑے منصب پہ فائز ہیں، بہت ہی اونچے انسان ہے، تو جب گھر میں جائے تو اسی منصب کے ساتھ جائے. کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، ہمیشہ اس کی گردن تنی رہتی ہے، تو اب جب گھر میں بھی جائے تو گردن تنی رہے، اور ایسے پیش آئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ڈیوٹی ختم ہی نہیں ہوئی، صرف ڈریس بدل گیا ہے لیکن آفیسر ابھی تک آفیسر ہی رہ گئے ہیں. تو گھر والوں کے لیے جو سب سے بہتر ہے، حضور نے فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے معاشرے میں. تو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین انسان بنے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، یتامہ کا خیال رکھیں، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، اور خوب خیرات ہم لوٹیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمارے رزق میں وسعت فرماتا ہے، مولا کریم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں میں وسعت فرما تاکہ ہم کھلے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں خرچ کر سکیں. مولا کریم جو کچھ بیان ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.